ایک اور ضیاء بھائی اور حماس بات آتی ہے کہ سوشولوجی میں ایک پرسپیکٹیو ہے ایوولوشنری پرسپیکٹیو، ناٹ دی تھیوری آف ایوولوشن. اس میں ہسٹوریکل اور ایوولوشنری پرسپیکٹیو میں وہ یہ کوٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ چیز نیچرل نہ ہوتی تو یہ تھرو آؤٹ ہسٹری نہ چلی آ رہی ہوتی. وہ کہتے ہیں آپ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قوم لوط کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے وہ کہتے ہیں. تو ایک چیز اتنا عرصے سے چلی آ رہی ہے، وہ چیز کیسے ان نیچرل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہی نیچرل اور فطرت کا جو فرق بتایا تھا شروع میں آپ نے. ہاں جی، کہ دیکھیں نیچرل چیز کا یہ مطلب ہے پھر آپ جانوروں کی جو حرکتیں ہیں، جانوروں کے اندر پھر کیا کہتے ہیں کہ اس میں پیڈوفیلیا بھی ہے، اس کے اندر نیکروفیلیا بھی ہے، مطلب یعنی وہ بلکہ کھا جاتے ہیں اپنے بچے کھا جاتے ہیں اپنے، یہ کر جاتے ہیں، وہ بھائی نیچرل ہے. ہاں ٹھیک ہے، ایک آدھ بچہ پیدا اسے مطلب یعنی بلینڈر میں ڈال کے اس کا جوس بنا کے پی لو، مطلب کوئی مسئلہ نہیں. مطلب یعنی اس طرح بھی نہیں ہے. اس پرسپیکٹیو سے تو پھر وہ جو وومن پہ ظلم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مار بھی شروع سے چلی آ رہی، وومن کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. سیم ایرس باقاعدہ کہتا ہے کہ ریپ جو ہے نا از ون آف دا اولڈ میتھ وائبل فارم آف گیٹنگ ریپروڈکشن، گیٹنگ یور اسپرم ہیڈ. مطلب یہ انہوں نے اس کے بھی جسٹیفیکیشن کر. دیکھیں یہ جو ورڈ نیچر ہے نا، لفظ نیچر، یہ ڈینجرس ہے اور اس کے پیچھے آپ پالیٹکس کھیل رہے ہیں. ایکچولی میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ فطرت کچھ اور چیز ہوتی ہے، نیچر کچھ اور چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نیچر اینیملسٹک ہو سکتی ہے، لیکن جو فطرت ہے وہ ایک وہ انٹ انسان کے اندر سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فطرت رکھی ہوئی ہے نا، وہ بہت ہی مطلب یعنی خوبصورت چیز ہوتی ہے. وہ بندے کو انسان کی اصل کے ساتھ جوڑتی ہے. اس معاملے میں ہومو سیکشولیٹی نہیں فٹ بیٹھتی اس کے ساتھ، یعنی آپ کی فطرت کے ساتھ. اور ایون آپ دیکھو ایوولوشنری بایولوجی پرسپیکٹیو سے اگر ہمارا گول، ایون اگر آپ ریچرڈ ڈاکنز کی بات مانیں، اگر ہمارا گول جو ہے وہ سروائیول اینڈ ریپروڈکشن ہے، تو ہاؤ از ہومو سیکشولیٹی ہیلپنگ دیٹ؟ بالکل، وہ بلکہ اس کے اینٹی جا رہی ہے. وہ تو اینٹی جا رہی ہے. اگر یہ کام شروع ہو جاتا ہے پھر تو آپ کا سروائیول ریپروڈکشن ختم ہو جاتا ہے. بالکل. تو ایون وہاں سے بھی اس کا پرابلم ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی ہے بلکہ ہومو سیکشل بیہیویئر کے بارے میں. انہوں نے نا لیٹ 90s کی اسٹڈی ہے اور ایک دوبارہ ایک اور اسٹڈی ہوئی ہے ریسنٹلی. وہ یہ ہوئی ہے کہ یہ جو بیہیویئر ہے نا، اس کی امیجز اور یہ نیچرلی ہیومن اکراس تھرو آؤٹ ہسٹری نا، اس سے غلاظت کی فیلنگ آتی ہے، ڈسکسٹنگ کی فیلنگ آتی ہے، اور یہ تھرو آؤٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ انہوں نے ایگزامن کرنے کی کوشش کی یہ کیوں ہے. ٹھیک ہے، انہیں ابھی تک اس کا آنسر سلیکٹ نہیں ملا. اور جو ریسنٹ اسٹڈی ہے انہوں نے بھلا کیا کیا، باقاعدہ اس کا ٹائٹل اس طرح کر کے کہ ڈفرینس بٹوین ٹو مین وہ اینڈ امیج آف میگٹس. ٹھیک ہے نا، ان کے آپس میں انہوں نے کمبینیشن کیا، وہ جو ڈسکسٹنگ فیکٹر ہے بلکہ اس کا زیادہ نکلا ہے اور میگٹس کا کم نکلا ہے. میگٹس کو ڈیفائن ذرا کہ میگٹس وہ ورمز نہیں ہوتے جو کہ گلی ہوئی چیز کو کھانے کے لیے. تو اس کی بڑی ڈسکسٹنگ پکچر دکھائی اور انہوں نے وہ دکھائی اور ان کو کراس انالیسس کیا کہ ڈسکسٹ کا جو فیلنگ ہائی ہے نا. اور ہاں دونوں میں یعنی یہ نہیں ایسے لوگ جو فوبیا نہیں بھی رکھتے نا، بالکل ان کا سیمپل بھی انہوں نے سامنے رکھا. بلکہ ضیاء بھائی سیگمنٹ فروئڈ اتنا بڑا نام ہے سائیکالوجی میں، اور سائیکو ڈائنامک اسکول آف تھاٹ ہے اس کا. اس کی ایک تھیوری ہے سائیکو سیکشل اسٹیجز. تو اس میں وہ باقاعدہ نا اورل اسٹیج، اینل اسٹیج، یہ کچھ ایسی اس کی تھیوری ہے، تھوڑی سی مطلب وہ ہے پی جی ریٹڈ ہے، لیکن یہ کہ اس میں وہ ایک چیز بیان کرتا ہے. اگر تو آپ واقعی سیگمنٹ فروئڈ کو انٹلیکچوئل، یہ ویسٹرن اکیڈیمیا مانتا ہے کہ جو بچہ ہے نا میل، وہ اپنی ماں کی طرف اٹریکٹ نیچرلی ہوتا ہے بچپن میں، اور جو بچی ہے وہ باپ کی طرف جو ہے وہ نیچرلی اٹریکٹ ہوتی ہے. ناٹ ان اے ویری سیکشول سینس، لیکن یہ کہ یہ ایک فطری چیز ہے. تو وہاں تو اس نے کوئی ایسی جینڈر نہیں ڈیفائن کی کہ سیم کے ساتھ اٹریکٹ ہو رہی ہے یا فیمیل کے ساتھ اٹریکٹ. تو وہاں بھی اس چیز کی گنجائش، مطلب یہ ٹاپک ہی نہیں آیا کہ سیم جینڈر سے بندہ جو ہے وہ اٹریکٹ ہو سکے اس کی سائیکو سیکشول یا سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ میں. تو وہاں سے بھی یہ پھنستے ہیں، یا تو پھر اس کی تھیوری بھی ایوولوشنری پرسپیکٹیو سے بھی پھنس رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو فطرتاً ایک بری چیز سمجھی جا رہی ہے اکراس کلچرز، مطلب کرسچینٹی ہو، جوڈائزم ہو، ہندوازم ہو، اکراس کلچرز بری چیز ہے. تو بلکہ یہ تو زیادہ اسٹرانگ آرگومنٹ ہے ایوولوشنری، پلس سائیکولوجیکل بھی آپ دیکھ لیں تھیوریز وہ بھی. بھائی میں اس میں جس طرح بھی حماس بھائی یہ بات کرتے ہیں نا ایمپوٹیشن کی، کہ جو لوگ، میں آپ کو بتاؤں کہ جو یعنی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک فار ایگزامپل ایک لڑکا ہے، ٹھیک ہے، وہ بایولوجیکل میل ہے، لیکن اس کو سائیکولوجیکل، جو بھی ہم اے پی اے کی بات کر رہے تھے، ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے کہ وہ اپنے آپ کو فیمیل کنسیڈر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی بایولوجیکل سیکس اور جینڈر ایکسپریشن میں فرق آ گیا.
ٹھیک, اور یہ ہو سکتا ہے میں ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایگزامپلس دی کہ ایسا ہو جاتا ہے. سو بایولوجیکل سیکس میل ہے, لیکن سائیکولوجیکلی وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ وہ فیمیل ہے. ناؤ لیٹ سپوز یو اینڈ آئی اینڈ آل آف اس وی وانٹ ٹو ہیلپ دس پرسن آؤٹ, وی وانٹ ٹو ہیلپ ہم, کیونکہ آپ نے اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنا ہے نا. کانفلکٹ کریٹ ہو گیا. کانفلکٹ کیا ہے؟ بایولوجیکل سیکس میں اور سائیکولوجیکل میں فرق آ گیا. میں نے کہا تھا نا, ایک اس کی بایولوجی ہے, ایک اس کی انوائرمنٹ ہے. انوائرمنٹ کے اندر سائیکولوجی بھی آ جاتی ہے. تو یہ دونوں چیزوں میں کانفلکٹ آ گیا. اب آپ نے اس کو پیس پہ لے کے آنا ہے, آپ نے اس کا کانفلکٹ ریزالو کرنا ہے. وچ میتھڈ از گوئنگ ٹو بی ایزیئر, کیونکہ یا تو آپ کو اس کو بایولوجیکلی آلٹر کرنا پڑے گا یا سائیکولوجیکلی کرنا پڑے گا. بایولوجیکلی آپ آلٹر کریں گے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو مین کیا جینیٹل سرجری کروا دیتے ہیں اس کی, ٹھیک ہے, سیکس چینج اس کا ہم لوگ جو ہے نا کروا دیتے ہیں تھرو سم پروسیجر. اور یہ بھی سیکس چینج یا اگر اس کی انیٹمی کو بدلنے کی آپ کوشش کریں گے تو آپ نے کون سا اس کی ڈی این اے چینج کر دیا, آپ نے کون سا اس کے ہارمونس کو چینج کیا, آپ نے تو نہیں کیا. صرف ایک بندے کی انیٹمی بدلنے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس کو فیمیل بنا دیا. ایک بندہ, ایک مرد تھا, میل تھا, بایولوجیکل میل تھا, وہ فیمیل فیمنن فیل کر رہا ہے, تو وہ اگر وہ سیکس چینج سے گزر بھی جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا وہ ایک عورت بن گیا؟ صحیح. تو اور دوسری طرف یہ کہ اگر ہم اس کو سائیکولوجیکلی ٹریٹ کر دیتے, جو کہ پہلے سے ہوتا رہا تھا, اور انہوں نے باقاعدہ طور پر امریکہ میں ریپیریٹیو تھراپی بین کروائی, باقاعدہ ان کو ڈیمونائز کیا ان ڈاکٹرز کو جو ریپیریٹیو تھراپی بات کرتے تھے. ہم ریپیریٹیو تھراپی کے وہ جو شاک ٹریٹمنٹ اور اس کے حق میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا چیز کی جائے جس پہ اگلے کو ہارم کیا جائے, لیکن جہاں تک کاؤنسلنگ کی بات ہے, جہاں تک مینٹرنگ کی بات ہے, جہاں تک کسی کو گائیڈ کرنے کی بات ہے, اس کے ساتھ ایمپتھائز کرنے کی بات ہے, تو واٹس دا پرابلم ود ریپیریٹیو تھراپی, واٹس دا پرابلم. اور جب اس کے ریزلٹس بھی نظر آ چکے ہیں, جب اس کے کچھ امپلیکیشن بھی نظر آئے, اینڈ it did work for a lot of people and it's still working for a lot of people. وہ اب ڈفرنٹ ناموں کے ذریعے ہو رہا ہے, اور بہت ساری ویب سائٹس آپ کو مل جائیں گی. وہ لوگ جو کہ پہلے اپنے آپ کو ہومو سیکشول سمجھتے تھے یا اپنے آپ کو اپنے بایولوجیکل سیکس اور اپنے جینڈر ایکسپریشن کے اعتبار سے کنفیوز تھے, وہ اس کاؤنسلنگ مینٹرنگ ایکٹیویٹی کے تھرو گزرے, مے بی a month, 2 months, 3 months, 6 months, and alhamdulillah they came back on the other side feeling very much content with everything, so they didn't have to go through these surgical procedures and all that. اور اس کے اوپر by the way ایک پوری ویب سائٹ ہے, اس کا نام ہے sexchangeregret.com. اس کے اوپر باقاعدہ لوگوں کے اسٹڈیز موجود ہیں, اور بہت ساری سائیکولوجیکل اسٹڈیز بھی ہیں کہ ایون آفٹر سیکس چینج آپ کی مینٹل ہیلتھ امپروو نہیں ہو جاتی, سوسائڈ ریٹ کوئی بہتر نہیں ہو جاتا, بلکہ it gets worse actually.